اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر کے متعلق ہم کل سماعت کیے کہ کفر کس کو کہتے ہیں اور کلمات کفر کیا ہیں اور ان سے آپ کو ہم کو بچنا چاہیے، یہ ہم نے کل سنا۔ اب یہاں 5ویں نمبر پر کفر کی چیزوں میں بتلایا جا رہا ہے۔ بعض علماء نے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے یا اس کے غضب سے بے خوف ہو جانے کو بھی کفر میں شمار کیا۔ بعض علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو کہا گیا کہ اس کو بھی بعض علماء نے کفر کہا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کہا گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ پھر اس کے بعد آگے کہا گیا اس کے غضب سے بے خوف ہو جاتا۔ اللہ کا جو غضب ہے، اللہ کے جلال و جلال سے، اس کے غضب سے اگر کوئی بے خوف ہو جاتا ہے، کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، تو کہا گیا یہ بھی کفر ہے۔ 6ویں نمبر پر کہا گیا کسی کلمہ گو مسلمان کو خواہ وہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو، کافر نہیں کہنا چاہیے، تاکہ کفر کی جب تک کہ کفر کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ سن لے یا کفر کی علامت اس میں نہ دیکھ لے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کسی کلمہ گو مسلمان کو خواہ وہ کیسا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یہ کہ اگر اس کی زبان سے کوئی کفر یا جملہ سنے یا پھر اس کے ذات سے، اس کی شخصیت سے جو اعمال و افعال ثابت ہوتے ہیں اس میں سے کوئی کفر یا علامت ثابت ہو، تب اس کو کافر کہا جائے۔ یہ جو اوپر 13 جملے آپ کو بتلائے گئے ہیں، ان میں سے اگر کوئی کسی جملے کو کہہ رہا ہے تو وہ کافر ہے، یا پھر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے اللہ کے کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جا رہا ہے، یعنی مندروں میں جا رہا ہے، یا پھر اور دیگر مذاہب کے لوگ جن کو اپنا معبود بناتے ہیں وہاں اگر جانا آنا ہے یا پھر ایسے کوئی معاملات ہو رہے ہیں تو وہ کافر رہے گا، اس کو کافر کہا جائے گا۔ اب یہاں سے شرک کا آغاز ہو رہا۔ پہلے کفر کے بارے میں بتلایا گیا کفر کیا ہے، احکام اسلام اور ایمان کی ضد کا نام کفر ہے۔ ایمان کی تضاد میں جو آئے، مد مقابل میں جو آئے، اپوزٹ میں جو آئے، اس کو کہتے ہیں کفر۔ اب کہا گیا شرک، تو شرک کیا ہے؟ نمبر 1 پر کہا جا رہا ہے کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا، یعنی اللہ کی ذات یا صفات یا استحقاق عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا شرک۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے برابر کس کو سمجھنا، کن چیزوں میں؟ ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے یا عبادت کے اعتبار سے۔ استحقاق عبادت، عبادت کا حق کسی کو دینا، کہا گیا یہ تمام کی تمام چیزیں شرک۔ اللہ کے ذاتی اعتبار سے بھی کوئی اس کا برابر نہیں، اس کے صفاتی اعتبار سے بھی کوئی اس کا برابر نہیں، اور عبادت میں سے کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی گڑبڑی کر رہا ہے یا کوئی معاملہ ہے تو کہا گیا وہ شرک ہے۔ ذات کے برابر سمجھ رہا ہے تو شرک، اللہ کے صفات کے برابر کسی کو سمجھ رہا ہے کسی کے صفات کو، یہ بھی شرک۔ اور عبادت اگر کسی کی اللہ کے ساتھ کر رہا ہے جوڑ کر، یا پھر اس کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی چھوڑ کر، تو یہ بھی شرک۔ دوسرے نمبر پر کہا جا رہا شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کا مرتکب مشرک کبھی بخشا نہ جائے گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے جس کا مرتکب، جس کا کرنے والا مشرک کہلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کبھی بخشا نہ جائے گا۔ جو شرک کرے گا وہ کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ میں رہنا۔
نمبر 3 پر کہا جا رہا ہے شرک کی مختلف قسمیں ہیں. یہاں چند عام اہم صورتیں بتا دی جائیں. شرک کی کیا ہے؟ مختلف صورتیں ہیں، الگ الگ صورتیں ہیں. یہاں چند صورتیں بتائی جا رہی ہیں. نمبر 1، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورت. پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. یہ کیا ہے؟ ارے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا. یہ کیا ہے؟ شرک. اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھنا شرک ہے. خدا ایک ہے، وہ ہے اللہ. اس کے برابر کوئی ہے نہ ذات میں نہ صفات. نمبر 2 با میں کہا جا رہا ہے کسی سے یہ کہنا کہ اوپر خدا نیچے تم. اگر کسی کو یہ کہے کہ اوپر خدا نیچے تم، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک. یعنی اس کی وضاحت میں لکھ رہے ہیں یعنی جس قدر آسمان پر خدا کی ہے، جیسی قدر آسمان پر خدا کی ہے ویسی تمہاری زمین میں ہے. اگر کسی سے یہ کہا جا رہا ہے، کسی کو بھی کہا جا رہا ہے، تو یہ اس کے برابر شریک کرنا ہوا. آسمان میں اللہ کی قدر جیسی ہے، زمین میں ویسی، تو برابر ہونا نہیں. تو کہا گیا ایسا بھی کہنا، یہ جملے کہنا شرک. پہلا کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اس میں 2 چیزیں الف میں ہیں. اللہ کے سوا کسی کو خدا کہنا. دوسرا با میں کہا گیا کہ آسمان میں جیسے قدر اللہ کی ہے، زمین میں تمہاری ویسی ہے، ایسا کہنا شرک. اب دوسرے نمبر پر کہا جا رہا اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورت کیا؟ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کی صورت سمجھ گئے. اب اس کے صفات میں شریک کرنا، ذات ایک ہوتا ہے ذات کا شرک، اللہ کے ذات کے برابر کسی کو لانا، صفات کے برابر. ذات کو سمجھ گئے، کسی کو کہہ رہے ہیں آپ اللہ ہے، شرک ہو گیا. یا کہیں کہ جیسی قدر آسمانوں میں اللہ کی ہے ویسی قدر زمین میں آپ کی ہے، شرک ہو گیا. یعنی ذات کے اعتبار سے اگر کسی کو برابر کرے شرک. دوسرا صفات کے اعتبار سے بتلایا جا رہا ہے. پہلی بات بتلائی جا رہی ہے اللہ کی کل صفتیں یا کسی ایک صفت کو کسی مخلوق سے مستقل ثابت کرنا. مثلا کسی بزرگ، پیر، فقیر وغیرہ کی نسبت اعتقاداً رکھنا کہ وہ بالذات اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی تمام باتوں کو ہر وقت جانتے ہیں اور ہمارے تمام حالت سے خبردار ہیں. یا چھپی کھلی نزدیک وہ دور کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. یا بزرگ وہ دور کی بات کو سنتے ہیں. یا رزق یا اولاد، ملازمت، عزت و آبرو دیتے ہیں. یا مارنے جلاتے، یا آفت و مصیبت کے وقت دفع کرنے یا نفع و نقصان پہنچانے میں تھوڑا اختیار اور قدر رکھتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. مثال کے طور پر اللہ کی جو صفتیں ہیں، کل صفتیں اس کی کسی مخلوق سے ملا دینا. کسی کو کہنا کہ یہ فلاں بزرگ ہے، کوئی بھی ہو، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہنا کہ وہ بالذات اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرح، اللہ کی طرف سے نہیں، بالذات اللہ کی طرح غیب کی تمام باتوں کو ہر وقت جانتے ہیں. یہ شرک. کسی بھی بزرگ کی طرف، کسی بھی پیر کی طرف، کسی بھی فقیر کی طرف، کسی بھی ولی کی طرف یہ نسبت کرتے ہوئے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی ذات سے، یعنی بالذات سے مراد کیا ہے؟ اپنی ذات سے، اپنی طرف سے غیب کی تمام باتوں کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اللہ جانتا ہے. ایسا کہنا شرک. کوئی جان سکتا ہے ایسا؟ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو، کسی بھی مقام تک کیوں نہ ہو، اللہ کے بغیر بتائے ہوئے کوئی نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے؟ یعنی صفات میں شریک، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطائی علم سے سب علم رکھتے ہیں، کسی کے پاس اپنا ذاتی علم نہیں ہے. اگر کسی کو یہ کہنا کہ یہ جو بھی جانتے ہیں ان کا ذاتی ہے، چاہے غیب کی خبر دو، اب ان میں کیا چیزیں بتلائی گئی؟ تمام حالت سے خبردار، یعنی چھپی چیزوں کو جانتے ہیں، کھلی چیزوں کو جانتے ہیں، نزدیک کی چیزوں کو جانتے ہیں، دور کی چیزوں کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا نزدیک اور دور کی باتیں سنتے ہیں، یا رزق
دیتے ہیں یا کھلاتے ہیں یا پھر اولاد نہیں ہو رہی ہے جا رہے ہیں, ملازمت نہیں جا رہے ہیں, عزت اور آبرو دیتے ہیں یا مارتے ہیں یا جلاتے ہیں یا آفت و مصیبت کو دفع کرتے ہیں, نفع و نقصان پہنچاتے ہیں, پورا اختیار اس پر ان کا ہے, قدرت ہے, ایسا کہنا غلط ہے. اگر کسی کے پاس یہ اختیار ہے بھی تو وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے, خود کا کچھ نہیں. یہ اختیار ہے, اختیار اللہ نے جس کو جو دیا ہے, جتنا دیا ہے اس کے پاس وہ اور اتنا اختیار, اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس سے بڑھ کر کوئی نہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے ان کے پاس. اور اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے اور وہ اپنے ایمان کی خیر کرے, سوچے اپنے ایمان کے بارے میں, اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گی اگر کوئی ایسا کر رہا ہے. کوئی بھی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, کوئی بھی ہو, عالم ہو, مجدد ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کے بغیر عطا کیے ہوئے معاملے سے کوئی چیز نہیں جانتا. وہ اگر علم رکھتے ہیں, دور کا جانتے ہیں, قریب کا جانتے ہیں, سنتے ہیں, سب کرتے ہیں, اللہ کے عطا کرنے سے سنتے, ذاتی نہیں سنتے. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ جو سنتے ہیں جن کے ذریعے سے مدد ہو رہی ہے, اہل سنت کا یہ جو عقیدہ ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ کے عطا کرنے سے سنتے ہیں, ذاتی نہیں سنتے. اگر کسی بزرگ کے پاس جانے سے فائدہ ہو رہا, خیر برکت ہو رہی ہے, تو وہ ان کی ذاتی نہیں ہے, اللہ نے ان کو ان کی عبادت, ان کی ریاضت, ان کے مجاہدات اور ان کی نمازیں, ان کی قرآن کی تلاوت, ان کی زندگی کے عبادت وہ عطا کی ہے, اس کے ذریعے سے برکت ہو رہی ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ. کوئی اگر اس کو بالذات کہہ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ایسا کہنا کیا ہے؟ بولیے شرک. ایسا نہیں کہتے اہل سنت والجماعت. پھر تیسرے نمبر پر اب اس کی وضاحت میں لکھ رہے ہیں, البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بعض خاص بندوں کے بعض صفتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ ایسا علم دیا ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بعض بندوں کو یہ صفتیں عطا کیا, ایسا علم عطا کیا جو ہر کسی کے پاس نہیں. تو اس سے ماننا بھی ہے ہم کو, لیکن کیا ماننا ہے؟ یہ علم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, اپنا نہیں. کتنی بھی محنت کرنے سے وہ علم نہیں آتا, اللہ کو عطا کرنے سے آنے والا. یہ عقیدہ رکھنا. تیسرے نمبر پر کہا گیا اللہ کے استحقاق عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورت. تین چیزیں بتلائی گئی تھی شرک میں, یعنی ذات, صفات, استحقاق عبادت. ذات میں شریک کرنا, صفات میں شریک کرنا, عبادت میں. ذات کی صورت سمجھ گئے, صفات کی بات واضح ہو گئی. اب ہے استحقاق عبادت, عبادت میں حق بنانا. اب اس کے بارے میں کہا گیا نمبر 1 الف چیز بتلائی گئی, اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا. یہ کیا ہے؟ شرک. پکی بات ہے, واضح بات. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے. باپ کہا گیا اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا. اللہ کے سوا ہم رمضان میں روزہ رکھتے تو تعلیم کرتے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی, للہ میں کل کے دن, آج کے دن کا روزہ رکھتا ہوں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز پڑھتا ہوں کس کے لیے؟ روزہ رکھتا ہوں کس کے لیے؟ زکات دیتا ہوں کس کے لیے؟ صدقہ کرتا ہوں کس کے لیے؟ قرآن پڑھتا ہوں کس کے لیے؟ اور اسی طرح ذبح کرتا ہوں جانور کس کے لیے؟ اللہ. تو پہلی چیز اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. دوسرا اللہ کے نام کے سوا کسی کے نام سے روزہ نہیں رکھ سکتا. تیسری چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے جانور ذبح نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کر لیے تو وہ حرام ہو گیا. اللہ کے علاوہ یعنی مثال کے طور پہ سوالات آ رہے ہیں, عقیقے کا جانور, قربانی کا جانور. میں اپنی طرف سے قربانی کا جانور نہیں, آپ کی طرف سے ضرور ہے, لیکن جب آپ ذبح کریں گے, اس کے گلے پر چھری چلائیں گے تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. کس کے نام پہ ذبح ہوا؟ یہ ذبح اللہ کے نام پہ کرنا, اس کے نام سے میرے وہ نہیں ہے, اس میں بحث نہیں.
عقیقے کا ہے بچی کے نام پہ دو، ایک بکرا لا کے کاٹ رہے اس کے بیٹھ میں، بچے کے نام پہ دو بیٹھ میں، جب کاٹ رہے ہیں تو جب گلے پر چھری چلے گی جب اللہ کا، تو اللہ کا نام لیے تو جانور حلال ہے، اگر اللہ کا نام نہیں لیے تو جانور کیا ہو گیا؟ جانور کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کی ہر چیز حرام۔ تو اللہ کے سوا کسی کے نام پہ ذبح نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ دال پہ بتلایا جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانور چھوڑنا، جانور کو جو چھوڑنا، اس سے مراد کیا ہے؟ غیر اللہ کی تعظیم کی غرض سے اس طرح چھوڑنا کہ اس سے انتفاع کو ناجائز سمجھے۔ البتہ ایصال ثواب کے لیے کسی کے نام نامزد کرنا یا اس میں شامل کرنا نہیں ہے۔ جانور خریدے، چھوڑ دیے، اس کو آبا قید تھا کسی کے پاس لے کے چھوڑ دیے، اللہ کے لیے چھوڑ دیے۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے کسی اور کے لیے۔ کہا گیا ایصال ثواب کے لیے کسی کو دے رہے لے کے، بکرا لیے، بکری لیے، ذبح کیے، یا پھر ویسے ہی زندہ اگر کسی کو دے دیے، اگر پال لیتا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو ایسا کر سکتے ہیں ایصال ثواب کی غرض سے۔ یعنی ایصال ثواب کے لیے کسی کے نام، یعنی نامزد کرنا، کسی کا نام نامزد کرنا اس میں شامل نہیں۔ ایصال ثواب کے لیے کسی کا نام نامزد کرنا کے نام سے کر دے رہا ہوں، یہ ارادہ کر لیے اور جانور دے دیے تو یہ کر سکتے، جائز ہے۔ لیکن ایسا کر رہے ہیں غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، ارے اتنا بڑا شخص ہے اس کے نام پر میں 100 بکری چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ ایسا کرنا شرک۔ تعظیم کے لیے کر رہے ہیں تو صرف اللہ، اور ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ایصال ثواب کے غرض سے کسی کے نام سے دیا جا سکتا، وہ جائز ہے۔ لیکن تعظیم کے لیے جانور میں سے کسی کے تعظیم کے لیے چھوڑ لیں تو ایسا کرنا شرک ہے، ایسا صرف اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تعظیم کس کی ہے؟ اللہ کے علاوہ کس کی تعظیم؟ کسی کے نہیں۔ اب یہاں تنبیہ میں بتلایا جا رہا ہے یہ اور اسی طرح کی باتیں سب شرک میں داخل ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بچیں اور یہ سمجھے کہ تمام مخلوق کل صفات الہی سے خالی ہے، تمام مخلوق کل صفات الہی سے خالی ہے۔ یہاں اس میں شک نہیں، ہاں اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں کو علم اور قدرت دے رکھی ہے یا اور کوئی صفت عطا فرمائی ہے، وہ ہمیشہ اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیضان عظیم کے تحت ہے۔ منتہا وہی اسی کی ذات، اس کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ذات خواہ آسمان کی رہنے والی ہو یا زمین کی، کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے یا نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، بس نفع نقصان کا پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا اور اسی سے اپنی تمام حاجتوں اور مرادیں مانگنا۔ البتہ اس مانگنے میں انبیاء اولیاء کو جو خدا کے مقبول جو محبوب بننے ہیں وسیلہ بنانا مقبولیت دعا کا سبب ہے، بس ان حضرات کا وسیلہ بنا کر دعا مانگنا چاہیے۔ اب یہاں اس کی تنبیہ میں کہا گیا کہ یہ تمام باتیں ہیں، اسی طرح سے اور بھی جو باتیں ہیں وہ تمام کی تمام شرک میں داخل ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بچیں اور سمجھیں کہ تمام مخلوق کل صفات الہی سے خالی۔ تمام مخلوق کیا ہے؟ صفات الہی کو لا سکتا، اللہ کی صفات کو پیدا کر سکتا، پیدا کرے تو پھر ایسا رہنا کہ اگر کوئی غلطی بھی کرا تو معاف کر دیں، کوئی آپ کی کوئی چیز کا نقصان بھی کر دیا تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں۔ اگر مخلوق اپنے اندر وہ صفات پیدا ہو تو ہو ہی نہیں سکتے، پہلے کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا اس کا۔ ہاں اس میں شریک نہیں، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں کو علم اور قدرت دے رکھی ہے یا اور کوئی صفت عطا فرمائی ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے فیضان عظیم کے تحت۔ یہ تمام چیزیں ہو گئی شرک کی، سمجھ گئے؟ اس کے بعد بتلایا جا رہا ہے ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کچھ خاص بندوں کو علم اور قدرت دے رکھی ہے، اپنے کچھ خاص بندوں کو۔
اور کوئی صفت عطا کی ہے بعض کو، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے فیضان کے تحت، اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے فیضان، اس کی مرضی کے تحت وہ کام ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ ان کی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں رہتی ان لوگوں کی، یہ بھی بتلایا۔ منتہا وہی، اصل انتہا اور تمام معاملات کا کروانے والا وہی ہے، منتہا وہی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اس کے حکم اور ارادے سے بغیر کچھ نہیں۔ اگر کوئی بزرگ کی اگر کوئی مدد کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اللہ نے ان کو عطا کی ہے، تو یہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، اس کی مرضی اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ذات خواہ آسمان کی رہنے والی ہو یا زمین کی رہنے والی ہو، کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ کوئی نقصان کوئی نفع، بس نفع اور نقصان کا پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا اور اسی سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگنا۔ اپنی حاجتیں کس کے سامنے رکھنا؟ اللہ۔ مرادیں کس سے مانگنا؟ اللہ۔ پھر البتہ ان حاجتوں میں، ان مرادوں میں، منتوں میں انبیاء اولیاء کو جو خدا کے مقبول اور محبوب بندے ہیں ان کو وسیلہ بنانا مقبولیت دعا ہے۔ البتہ اپنی دعاؤں میں، اپنے تمام معاملات میں انبیاء اور اولیاء، کیونکہ یہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندے، عام ہوتے بندے الگ اور ہوتے خاص الگ۔ خاص بندوں کا تعلق خاص ہوتا، عام بندوں کا عام ہو۔ تو عام آدمی جب کام کرانے جاتا تو کام رک بھی سکتا، ہو بھی سکتا، لیکن جب خاص آدمی جاتا تو کام ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا، اس سے دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں ان کے ذریعے سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول کر لیتا۔ بھائی آپ کی میری دعا میں اثر اور فرق ہے نہیں ہے، یہ دیکھا نہیں جائے گا جب اللہ کے محبوب رسول پاک کا نام لے لیے، اللہ تعالیٰ رسول کے نام کے تحت آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر آپ کو ہم کو قائم رہنا ہے۔ اب یہاں جا بس ان حضرات کا وسیلہ بنا کر دعا مانگنا چاہیے۔ دعا مانگتے وقت اگر آپ نہیں مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ آپ مانگ رہے ہیں، مانگیے، اختیار ہے آپ کا، فورس نہیں کیا جا رہا آپ کو۔ آپ وسیلہ بنا رہے ہیں، آپ وسیلہ بنائیں، اب آپ کا اختیار ہے۔ آپ اگر ڈائریکٹ جا رہے ہیں اور آپ کا رابطہ ہو جا رہا ہے تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضل فرمایا۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ دنیا کے چیف منسٹر کے پاس بھی آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، تو پوری کائنات کے خالق کے پاس کہاں سے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ چیف منسٹر کے پاس بھی جانا تو پہلے جا کے ٹائم لینا پڑتا، پی اے سے ملنا پڑتا، صبح ٹائم دینے کے بعد جو وقت دینے وہ وقت جانا سے ملاقات ہوتی، جو بھی انہوں چاہے تو انہوں گھر میں رہتے بھی نہیں ہے، ان کے بھی جا سکتے۔ تو آپ دنیا کے عہدیدار کے پاس نہیں جا سکتے ڈائریکٹ، اللہ کے پاس کیسے جا سکتے؟ لیکن وہ لوگ قابل مبارکباد جو چلے جاتے ہیں ان پر اعتراض نہیں ہے، جاتے ہیں تو جاتے ہوں گے۔ اگر جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہمیں بھی آپ جب جا رہے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی دنیا ہے ہی محتاج وسیلہ۔ اگر ڈائریکٹ ہوتا تو میری کمانے کی ضرورت نہیں کرتی، گھر میں بیٹھ کر کھانا آ جاتا ہے نا بھائی۔ اللہ خود نظام رکھا کہ بھائی کھانے کے لیے، پیٹ کو بھرنے کے لیے کمانا پڑتا۔ انسان ماں باپ کے ملنے کے بعد کیوں آیا؟ اگر ڈائریکٹ رہتا تو اللہ خود آسمان سے چھوڑ دینا، آگے ڈائریکٹ جیسا حضرت آدم آئے نہیں ہے، آئے ایسا آ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ خود بتایا کہ بھائی ایک دنیا ہے، اس کا اصول، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، اس کے تحت چلنا پڑتا۔ ایسے چلیں گے تو کامیاب رہیں گے، نہیں چلیں گے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، جب بھی دعا کریں بزرگوں کا وسیلہ خاص طور پر، اگر بزرگوں کا بھی خاص طور پر رسول پاک کا وسیلہ، حضور کی ذات میں تو کسی کو اعتراض نہیں، کوئی اعتراض کرا تو اس کا تعلق ایمان سے نہیں۔ کیا بتلایا گیا کفر میں؟ حضور پاک کی بے ادبی کرنا بھی کفر ہے۔ تو اب حضور کا تو وسیلہ بنا سکتے، حضور کی نبوت برحق ہے، قیامت تک رہنے والی ہے، سب سے پہلے سے ہے، قیامت تک اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو وسیلہ بنائیے۔
حضور پاک کی دین کی تبلیغ کو اپنی دعاؤں کا ذریعہ بنا سکتے آپ، اور آپ دیکھیے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔